ہمارے نصاب تعلیم سے اسلامی آیات بالخصوص جہادی آیات نکالنے کی باشگشت سنائی دیتی ہے، بلکہ 9ویں جماعت کی تو جو نصاب ہے اس میں سے کئی اسلامی آیات کو نکال بھی دیا گیا ہے، تو یہ سب کیا ہے پھر؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ طاغوت اس پہ حملہ آور کیوں ہے، عالم کفر ہمارے نصاب کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہیں اس نظام سے خطرہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ نظام ہے کہ اس کے ماننے والے جب اس پر دل و جان سے خود ایمان لے آئے اور اس کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو دنیا کی تاریخ اور ان کے مستقبل کا دھارا بدل جائے گا۔ اب انہیں خطرہ آیات جہاد و قتال سے اس لیے ہے کہ یہ غیرت کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے آپ کے سلیبس میں، آپ کے ذہنوں میں، میڈیا کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے، NGOs کے ذریعے باقاعدہ چند فکرے ڈالے۔ نمبر 1، اسلام امن کا مذہب ہے۔ نمبر 2، اسلام صلح جوئی سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اتحاد بین المذاہب کی بات کی۔ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام غالب آنے کے لیے نہیں ہے، بالکل ٹھیک، جبکہ در حقیقت اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اور غالب آنے کے لیے آپ کو جہاد و قتال کا راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آپ کے ذہنوں کو تسخیر کیا، لیکن ڈر یہ ہے کہ دوبارہ کی اٹھ نہ کھڑے ہوں، اس کے لیے انہوں نے آپ کے ذہنوں کو بدلنا شروع کیا۔ انہیں آپ کی نماز سے، آپ کی روزے سے، آپ کے چلے کاٹنے سے، آپ کے اس طرح کے دیگر اعمال سے یقین مانیے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، آپ دنیا چھوڑو، چلا کاٹو، آپ دنیا چھوڑو اور کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جاؤ، انہیں سے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ آپ کو فنڈز دیں گے، وہ صوفیہ کانفرنس منعقد کروائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، انہیں خطرہ کس چیز سے ہے کہ کہیں آپ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، آپ یہ نعرہ لے کر نہ اٹھ کھڑے ہوں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 484، کچھ علماء کے نزدیک 450، کچھ کے نزدیک 484، کچھ کے نزدیک 500 کے لگ بھگ آیات جہاد و قتال ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ محمد، سورہ انفال، مطلب پوری کی پوری صورتیں اس بارے میں موجود ہیں۔ جی، تو اگر یہ 450 سے 500 کے درمیان صورتیں، اگر یہ مسلمانوں کے دلوں میں اتر گئیں تو کیا مسلمان غیر اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر مسلمان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا سب سے بڑی سعادت ہے تو پھر مسلمان اللہ کے نظام کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس خطرے سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے، ان کے دلوں سے اس بات کو محو کر دیا جائے۔ افغانستان میں وہ سلیبس چینج نہیں کر سکے اپنا، افغانستان میں اپنا میڈیا نہیں پہنچا سکے، تو افغانستان میں دنیا نے ایک نئی تاریخ مرتب ہوتے دیکھی۔ یہی ہوا نا، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی تاریخ یہاں نہ دہرائی جائے، اس کے لیے ذہنوں کو مسخر کرنے کا عمل شروع ہوا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب یہ تمام چیزیں نکل جائیں گی تو مسلمان کے اندر سے جو جہاد کا جو جذبہ ہے وہ نکل جائے گا، لیکن اب تک تمام تر آیتیں تو نہیں نکالی گئی، تو پھر ہمارے جو یہاں کے مسلمان ہیں یہ اتنے سوئے ہوئے کیوں ہیں، اتنے غفلت میں کیوں ہیں؟ دیکھیں، آیات تو تمام کی تمام نہیں نکالی گئیں، مگر انہوں نے آپ کے دین کے متوازی ایک نیا دین پیدا کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا، اور لوگ اسے دین سمجھتے بھی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس پروگرام کے بعد آپ کے بے شمار کمنٹ آئیں گے کہ یہ کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو۔ انہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں مذہب جمہوریت متعارف کروا دیا۔ بالکل ٹھیک۔ میری اپنی بیٹی 9th کلاس میں پڑھتی ہے، تو ایک دن میں اس کی کتاب غالباً پاک سٹڈیز کی اسلامیات کی کتاب تھی، شاید میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دین اسلام اپنی روح میں مکمل طور پر جمہوری نظام ہے۔ اب آپ 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہی اسلام ہے، تو دیکھنے کہ جمہوریت کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ لوگوں کی حاکمیت، گورنمنٹ آف دا پیپل۔ یس، اسلام کی کہتا ہے گورنمنٹ آف دا اللہ، جی، یہی کہتا ہے نا۔ جمہوریت کا کتنا فرق ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ نہ کیا جائے۔ آپ کے اندر سے کوئی قانون ایسا آ جائے تو آپ کے پارلیمنٹیرین یا پرائم منسٹر عدالت میں جا کے سود کے خلاف سٹے لے آتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو منظور ہونے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جانا چاہیے، پھر اللہ کے حکم کے خلاف عدالت سٹے دے سکتی ہے۔ یہ ہے نظام جمہوریت۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے آپ کو نظام جمہوریت میں الجھا دیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہر ایرے غیرے کی رائے ملکی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، اللہ کے معاملات میں بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے آپ کو مختلف طریقوں سے پہلے جکڑنا شروع کیا۔ ایک اس کا میں نے یہ بتایا آپ کو، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مختلف NGOs لائے۔ ان NGOs نے نعروں کے ذریعے، انسانی حقوق کے نعروں کے ذریعے، خواتین کے حقوق کے نعروں کے ذریعے، آزاد تجارت، آزاد جنسی امتیاز کے بغیر کام کرنے کی اجازت، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو بدلنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے نظریات اور اقدار سے دور کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا، آپ کو عریانیت کی طرف لے کے آئے، فحاشی کی طرف لے کے آئے، اور ٹیلی ویژن کی جو سپیلنگ میں عام طور پہ کرتا ہوں وہ ٹیل لائے ویژن ہے، TELL ٹیل LIE جھوٹ، اینڈ دین ویژن تصویری شکل میں جھوٹ دکھانا۔ تو دنیا کا 90 سے 95% میڈیا تو قبضہ یہود میں ہے، قبضہ صہیون میں ہے، وہ اس کے ذریعے جو آپ کو بتاتے ہیں ہمارے عوام جو ہیں اس پہ سر جھکا کر آمین کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی پہ ہے تو ٹھیک ہوگا، اس کی تصدیق کوئی نہیں کرتا۔
اس طرح سے انہوں نے آپ کے ذہنوں کو مغلوب کر لیا ہے. بالکل ٹھیک.